خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہے میرے کو ہوسٹ میاں شاہد صاحب, اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا ہم آپ سے تعارف کروائیں گے. آج ایک دن ہے, کیسے ہسٹری میں کیسے اسے ہسٹری تاریخ کیسے دیکھے گی, اس کی امپلیکیشنز کیا ہے, مگر اس سے پہلے میں اپنا رن ڈاؤن آپ کی خدمت پیش کر دوں. ابھی 27ویں ترمیم نے قومی اسمبلی میں جانا ہے اور 28ویں ترمیم کی باز گشت آنی شروع ہوگی ہے. وہ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی اس کے خد و خال سمجھنے کی کوشش کریں گے. 27ویں ترمیم ہمارے جو رولنگ سٹرکچرز ہیں اس پر کیا وہ تبدیلی لے کے آئے گی, یہ ہمارے اہم گفتگو ہوگی. اس میں سپریم کورٹ اس کا اب سٹیٹس کیا ہے, اور جو نئی آئینی عدالت بنی ہے وہ کیا, اس کے بعد سپریم کورٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی. جو روایتی سپریم کورٹ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت تھی اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم وکلاء اور اپوزیشن کی جانب سے ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے, کتنی بڑی وہ تحریک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو نیا عہدہ جو 243 میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو نئے عہدے آئے ہیں ضمن میں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, کیوں ہیں, میں کیا سیکیورٹی کی سچویشن بدلی ہوئی ہے اس پورے علاقے میں, اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مبین عارف صاحب, مبین عارف جٹ صاحب جو کہ MNA ہیں اور ایک بڑے مسلم لیگ کے بڑے اسٹالوارٹ کے خلاف انہوں نے کامیابی گجرانوالہ میں حاصل کی تھی. خرم دستگیر ان کے مقابلے میں تھے. تھینک یو ویری مچ مبین عارف بٹ صاحب, آپ نے میں وقت دیا. مگر میں پہلے چلتا ہوں میاں صاحب, اور ہمارے ساتھ اورنگزیب کاکڑ صاحب بھی ہیں جنہوں نے سارا دن یہ سین دیکھا ہے جو بھی آج سینٹ میں ہوا. 2 ڈیفیکشنز ہوئی, اس میں جو ابڑو صاحب ہیں سیف ابڑو صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ انہوں نے انیومریٹ کی ہیں وہ عظیم مقاصد جس کی خاطر انہوں نے یہ اپنی لائلٹی بدلی ہے یا نہیں بدلی, وٹ ایور ہی ڈیڈ, یہ قوم کے سامنے. جی میاں صاحب, آپ نے بھی دیکھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑا ہے اس ملک کے عوام کی زندگیوں میں, کیا تبدیلی آئے گی اس سے, یا صرف رولنگ سٹرکچر اور جو مختلف طاقت کے دھڑے ہیں ان کے مابین کا یہ کھیل تھا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب؟ پھر ہم مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, آج سارا دن جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم منظور کرنے میں لگا. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ تو اب ہو چکی ہے. آج فیصل وارڈا صاحب نے کہا ہے اور اس طرف ہی جانا چاہیے کہ 27ویں آئینی ترمیم تو ہو چکی, اب 28ویں کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ جو چیزیں 26ویں میں رہ گئی تھیں وہ اب پاس ہو گئی ہیں, اور جو اب رہ گئی ہیں وہ 28ویں میں ہوں گی, اور جو 28ویں میں رہ گئی تھیں وہ 29ویں میں ہوں گی, اور 30 بھی ہوگی اور 31 بھی ہوگی. 102 سکے جو ہیں وہ مجموعی طور پر تبدیل ہو رہی ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اور درجہ بدرجہ ہوتی جائیں گی. قائد صاحب, آج جو سارا دن یہاں پر ماحول رہا, میں بھی اسی جگہ پر موجود تھا اور تمام تر جو حالات ہم نے بیان بھی کیے. آج سینٹ سے جو ہے یہ ترمیم جو ہے پاس ہو چکی ہیں. 56 سکیں جو ہیں وہ آج پاس ہوئی ہیں. 64 ووٹ حکومت کو ملے. حکومت کے پاس نمبر کم ہو رہے تھے, 2 نمبر کم ہو رہے تھے. وہ 2 نمبر کیسے پورے ہوئے, اس حوالے سے میرے ساتھ جو موجود ہیں اورنگزیب کاکڑ, ان سے بھی ہم بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ نمبر کیسے پورے ہوئے, اور جو ابڑو صاحب ہیں انہوں نے وہ کیسے مانے, وہ ووٹ انہوں نے کیسے دیا. کاکڑ صاحب, میں آپ کی طرف پہلے آتا ہوں. کاکڑ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج سارا دن جو ترمیم ہے اس میں گزر گیا. ترمیم جو ہے وہ 11 بجے ہونی تھی, ابھی شام کو ہوئی ہے. وجہ کیا بنی, کیوں ڈیلے ہوتا رہا سارا پروسیس؟ میاں صاحب, اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ, تو اس میں حکومت کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ اس وقت مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا, جبکہ اب 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے لیے جو ہے کافی جو ہے وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی مخصوص نشستوں کی شکل میں, کیونکہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں تو ایک واضح اکثریت حاصل ہوئی, جبکہ سینٹ میں حکومت کے پاس 2 نمبرز کم تھے, جس کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت کی جانب سے بارہا انہوں نے جو ان کے جو قریبی جو لوگ تھے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف میں جمعیت اسلام نے نمبر کیسے پورے کیے گئے؟ دیکھیے میاں صاحب, آپ کو پتا ہے کہ سیف اللہ ابلو کی جانب سے وہ ایک بہت بڑے ناقد رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے. اگر آپ سینٹ کے میں تقریباً میں کو 3 سال سے جو ہے میں سینٹ کو سر دیکھ رہا ہوں, اور سیف اللہ ابلو سر ایک بہت بڑے سر ناقد رہے. 2024 کے الیکشن میں بلال بھٹو زرداری کے حق میں سر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے, جس کے بعد بیک ڈور ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے تھے, جیسے پاکستان تحریک انصاف پر سر ایک. قائد صاحب دیکھیں, یہی ہوا ہے کہ آج جو ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں جو 2 ووٹ آئے ہیں وہ بڑے ڈرامائی انداز میں آئے, اور کاکڑ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے پارٹی خلاف ورزی کی ہے اور ان سے کچھ وعدے وعید بھی کیے گئے ہوں گے, اور آج ترمیمیں تو پاس ہو گئی ہیں. قائد صاحب نہیں, ہاں ترمیم تو چلے ابھی قومی اسمبلی میں جائے گی, اور مجھے لگتا ہے قومی اسمبلی میں رکاوٹ نہیں ہوگی. مبین عارف,
جٹ صاحب آپ کی طرف پڑھتے ہیں، آپ کی پارٹی نے آج بائیک آؤٹ کیا اس کا، اور آپ کا ایک خاص ظاہرہ ایک رائے ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اور پھر کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ خبر تو خیر اس وقت ہی ہوتی ہے جب مسودے سامنے آ جاتے ہیں، مگر 28ویں ترمیم کی ابھی بات واوڈا صاحب کر رہے ہیں، اور واوڈا صاحب کی بات بڑے غور سے سننی پڑتی ہے، ان کے پاس خاصی اندر کی خبریں ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں، 27ویں ترمیم پہ آپ کا موقف تو سامنے ہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی تبدیلی ہوگی، اور یہ جو کیا فرق پڑے گا جو رہنما اصول ہیں وطن عزیز کو رن کرنے کے ضمن میں اس نئی ترمیم کی آمد سے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب، یہ جو آج انہوں نے 27ویں ترمیم سینٹ میں سے جس طریقے سے منظور کرائی ہے، اس سے پہلے 26ویں ترمیم جو ہے وہ ان کے پاس اس سے بڑی کم اکثریت تھی، تو وہ بھی یہ منظور وہاں سے کروا چکے، آپ کو پتا ہے وہ کیسے ہوئی۔ تو اتنی اگر آپ کے پاس طاقت ہو، اور میرے خیال سے میرے پاس بھی ہو، تو میں بھی جتنی مرضی ترمیمیں جو ہے وہ کروا سکتا ہوں، پاس اس کے اندر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ 29ویں بھی کریں 30ویں بھی کریں، اور جو اس کے اندر ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ مسلم لیگ نون کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 28ویں کے اندر کیا ہے، اور 27ویں کے اندر بھی نے کچھ دن پہلے تک نہیں پتا تھا، وہ جدھر سے آئی وہ مسلم لیگ والے ہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو 27ویں ترمیم کے اندر جو سب سے بھیانک چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ آپ کے بالکل جو ہے وہ بائیں جانب ہے، اور یہ ابھی صرف ترازو جو ہے وہ اس کے باہر لٹکا رہ گیا، اور یہ اتنی بڑی عمارت رہ گئی ہے، ابھی اس کا تقدس وہ نہیں راج ہوئی ہے، اور سپریم جو نام ہے وہ بھی صرف نام کا ہی سپریم ہے، اب اس کی جو ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشنل جو ہے یہ عدالت کے اوپر، اور کانسٹیٹیوشنل جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس وقت یہ سب سے بڑی عدالت ہے، اور یہ ایسی عدالت ہے جس کے جج وزیر اعظم صاحب جیب سے نکال کے اپنی مرضی سے لگائیں گے، کوئی ڈیو پروسیس فالو کر کے یہ جج نہیں لگیں گے، یہ سارے کے سارے ججز جو ہیں یہ ہینڈ پک جو ہے وہ ججز ہوں گے، اور اپنی مرضی کے جج صاحب اس حوالے سے بہت سے جو ترمیم آئی ہے اس پہ بحث بھی ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہے باقاعدہ مسودہ شیئر کیا گیا، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مسودہ شیئر کیا گیا تھا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ تو بالکل مسودہ شیئر نہیں کیا، لیکن جس دن وہ ٹیبل ہوا تو سب کو آ گیا، وہ آپ کے پاس بھی، میڈیا کے پاس بھی آ گیا، وہ پورے پاکستان کی ہر فرد کے پاس چلا گیا، ہمارے پاس بھی ویسے ہی آ گیا۔ باقی یہ مسودے کے اندر یہ جتنی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو وہ بالکل وہ ایز اٹ از بتا رہا ہوں، اور یہ ترمیمیں جو آئین کے اندر کی جانی چاہیے اس کے اندر پوری قوم کا کنسنسس جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، کسی ایک دو سیاسی جماعت اپنے نمبر پورے کر کے نہیں ترمیمیں ہونی چاہیے، بلکہ 100% جو ہے وہ لیجیٹیمیسی تب یہ ہے کہ سارے لوگ اسے سپورٹ کریں۔ یہ آپ کا ملک جو ہے وہ آئین کے اوپر کھڑا ہے، یہ بنیاد جو ہے وہ آپ اپنے ملک کی کھوکھلی کریں گے جب زور زبردستی دھانس دھوندلی سے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو خوشائند بات جو ہے وہ میرے نزدیک سامنے آ رہی ہے کہ جو صدر صاحب کو استثناء ملا ہے، تاحیات استثناء، اس میں عارف علوی صاحب بھی تو صدر تھے، ان کو بھی مل گیا ہوگا، پھر وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں میرے بھائی، اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی اس طرح کا جرم کرے تو اس کا اگر سزا ہاتھ کاٹنا ہو تو میں اس کے ہاتھ جو ہے وہ کٹوانے کے اوپر ہوں، تو یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، بڑی سوچ سمجھ کے اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے۔ سزا اور جزا جس معاشرے میں ختم ہو جائے وہ آپ خود بتائیں معاشرہ کدھر کھڑا ہوگا، اس معاشرے کے اندر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ ملے گا غریب آدمی کو، اور جدھر ججز جو ہے وہ ہینڈ پک کر کے لگائے جائیں گے، وہ کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے؟ اچھا، ایک ذرا اور بھی آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب اور کاکڑ صاحب اور مبین عارف صاحب۔ حضور، یہ میاں صاحب جتنی بھی ہم نے ابھی آئینی ترمیم ہم نے پڑھی ہے، جتنا تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے دیکھنے میں، یہ تو سارا یہی ہے کہ بھئی کون کیا ہوگا، کس کے اختیارات بڑھ گئے، کس کے اختیارات کم ہو گئے، سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھ گئے کم ہو گئے، مگر پھر کوئی ایسی، میں بلکہ کاکڑ صاحب آپ کو اس میں لیتا ہوں، یہ فرمائیے آج ایک اور خبر آئی کہ جو اب نگران حکومت میں آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا تھا دوائیوں کو، ان کی قیمتوں میں 32%، یہ اور تحفہ تھا جو ہمیں انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نہیں، آپ تو ہمارے کاکڑ ہیں، تو وہ بھی خیر ہمارے ہی ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو ہوا، مگر اس میں پیپل آف پاکستان فگر اینی ویئر، اور کیا اس سے رولنگ سٹرکچر میں کوئی ایسی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کاکڑ صاحب آئے گی کہ لوگ بھی سکھ کا سانس لیں، کوئی بجلی کا بل نیچے آ جائے؟ وہ ساری کہانیاں تو ہم نہ ٹی وی میں بول رہے ہیں، نہ اسمبلی ان کی طرف دیکھتی ہے۔ کاکڑ صاحب
جی قاضی صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سر حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی جو ترامیم کی جا رہی ہے وہ سر عوامی مفاد کے جب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جس طرح سر ادویات قیمتوں میں اضافہ اور دیگر وہ عوامی نوعیت کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں قاضی صاحب کے یہاں پہ حکومت کی جانب سے بارہا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ بیسکلی جو ہے ایک عوامی مفادات کے لیے ہے, گو کہ ان کی شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہے, گو کہ ان کا ڈائریکٹ جو ہے پاکستان کے آئین, قانون اور جمہوریت سے متعلق ہے. تو اس حوالے سے حکومت ایک واضح طور پر انہوں نے ایک پیغام دیا کہ جتنے بھی جو 27ویں آئینی ترمیم میں سے قبل جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ بیسکلی عوامی مفادات کے تناظر میں انہوں نے کی ہے, گو کہ یہ شخصیات سے بالاتر ہے. میاں صاحب انہوں نے عوام پتہ نہیں کس کا نام رکھا. میاں صاحب جو ترامیم ہم پڑھ رہے ہیں, جو آرم فورسز میں ایک عہدہ تبدیل ہوا, بڑا اچھا کیا آپ نے بھائی, ہم نے بڑی ماشاءاللہ تو کامیابی بھی سمیٹی. سپریم کورٹ کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے کلپس ونگز جو ہیں وہ کلپ ہو گئے ہیں اور اب ایگزیکٹو بھی ان کو کرے گی, چلیں وہ بھی آپ کر لیں. پہلے کون سا جو ہے ہمیں کوئی اعتراض تھا, مگر عوامی حوالے سے تو کوئی میاں صاحب نہ کوئی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی اور بات ہو رہی ہے. تو اس میں پھر ہم یہ سمجھیں کہ عوام پتہ نہیں ان کی کوئی جمہوریت اور عوام اور ہے اور ہماری جمہوریت اور عوام کچھ اور ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, 25 اور لے آئیں, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 28ویں 29ویں 30ویں جتنی مرضی لے آئیں, اگر اس میں ہم ہی نہیں ہے تو لاتے جائیں اور جاتے جائیں, عوام کو کیا فرق پڑے گا. میاں صاحب سوری. دیکھیں قاضی صاحب ایسا ہی ہے, لیکن یہ وقت کی ضرورت کہہ رہی ہے, حکومت کے وقت کی ضرورت ہے. ایک بریک ہے میاں صاحب, ہمیں وقفے کی بھی ضرورت ہے. ہاں جی وقفے کی ضرورت ہے, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی سمجھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ 35ویں 34ویں اور 19 کیا 100ویں ترمیم میں کوئی ذکر ہم غریبوں کا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا اقبال بلند کرے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں وقفے کے بعد جوائن کیا ہے ثاقب بشیر صاحب, تعارف کے محتاج نہیں ہیں, یوٹیوبر ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, بڑے جانے مانے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. عمران وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, کورٹ رپورٹ کرتے ہیں, بڑے نون نام ہماری صحافت کا. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. وہ مجھے ویسے ہی غالب کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند تھے. تو اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ شفاف انداز میں 26ویں ترمیم سے پہلے بھی معاملات چل رہے تھے, الیکشن بھی ہوا, وہ بھی ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد اس کی کیا ضرورت پیش آئی آپ سمجھتے ہیں, اور کوئی اس میں کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں. ایک یہ کہ سپریم کورٹ میں اب ہم امین الدین صاحب اگر وہ بن جاتے ہیں, جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئینی کورٹ کو وہ ہیڈ کریں گے, تو وہ ہوں گے امپورٹنٹ پرسن دین دی یحییٰ افریدی صاحب. یہ میں درست اس کا انالیسس کر رہا ہوں, مگر اوور آل کیا تبدیلی کوالیٹیٹو چینج آئے گی اس ترمیم کے بعد. اور جاتے جاتے ہمیں 28ویں ترمیم کے بارے میں بھی اگر کچھ آپ کے پاس اطلاع ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا. ثاقب بشیر صاحب. جی, اس میں جو میرے خیال نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئینی بینچ کی طرف جانا ہوگا کہ ایک سال میں آئینی بینچ کی کارکردگی کیا رہی. تو بالکل ون لائنر اگر میں کہوں تو جو حکومت وقت ہے اس کو آئینی بینچ کے جتنے بھی بڑے اہم فیصلے جو حکومت کے ریلیٹڈ تھے ان میں ان کو بالکل پریشانی نہیں ہوئی, کوئی ان کی خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو یہ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تار ہے. اور جو ہمارے جو وزراء ہیں پیپلز پارٹی کے, حکومتی وزراء, ان سے جب بات ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, صرف وہ جو ہے وہ میثاق جمہوریت ہے, اس میں اگرچہ بہت ساری اور بھی نکات تھے لیکن ایک پہ وہ فوکس ہیں کہ ہم نے آئینی عدالت. جو دوسری بات آپ نے کی کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ ان کے ماتحت ہوں گے, اب وہ بظاہر تو تھوڑا سا ایکویلٹی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن جج جو ہوتا ہے وہ انتظامی سائیڈ کا جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اس کو جج نہیں کیا جاتا, جوڈیشل سائیڈ, کہ جوڈیشل سائیڈ میں پاورز کس کے پاس زیادہ ہیں. تو آئینی معاملات یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں جتنے بھی تشریح کے معاملات ہوں گے, آرٹیکل 199 یعنی کہ ہائی کورٹ سے جو آئینی معاملات آئیں گے, اور اس میں بہت جب وسیع رکھا گیا ہے دائرہ کار, خاص طور پہ آئینی جو وفاقی آئینی عدالت ہے. اور جو ایک رستہ 184(3) ہم نے جو از خود نوٹس کا سپریم کورٹ کے پاس تھا وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا کسی نہ کسی صورت میں, اب بالکل 184 ختم کر دیا گیا ہے. لیکن وفاقی آئینی عدالت کے لیے ایک رستہ رکھا گیا ہے کہ کوئی ان کے پاس اگر اپلیکیشن آ جاتی ہے تو اس کو وہ دیکھتے ہیں, پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے تو وہ اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. یہ جو اگر امین الدین خان صاحب آتے ہیں یا کوئی بھی چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہوگا. پھر جو سپریم کورٹ کے فیصلے وفاقی آئینی عدالت پر بائنڈنگ نہیں ہیں
لیکن وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ سمیت ملک بھر کی عدالتوں پر بائنڈنگ ہیں، تو اس لیے سپیریئر سپریم کورٹ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو سپریم کورٹ یعنی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سمیت ان ججز کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، کیونکہ اب جو ہے ان کے اوپر ایک جو ہے وہ کورٹ آ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی عمران وسیم صاحب پھر آپ بات کیجیے گا. عمران وسیم صاحب ایک اعتراض جو کیا اپوزیشن نے وہ یہ کہ ججز کی جو تقرری کا معاملہ تھا اب تو وہ ان کی آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے، تو اگر ان کے پاس کوئی کیس ہوگا آپ کو اچھے نہیں لگیں گے آپ لگائیں گے ہی ان کو جو اچھے تھے. تو ایک سیمبلنس آف تھی، ایک امپارشیلٹی ان دی سلیکشن آف ججز، وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی. اور پھر اب انتظامیہ بری طرح سے مبینہ طور پر حاوی ہو جائے گی جوڈیشری پہ، اور کوئی جو ریمیڈی ہے اگر کسی کے رائٹس انفرنج ہوتے ہیں تو وہ شاید نہ مل پائیں. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ اس پہ دیکھیں قاضی صاحب، جو ججز کے ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے تو ججز کا جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے وہ آرٹیکل 200 سے جڑا ہے. 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تو ان 3 ججز کے ٹرانسفر کے بعد بہت زیادہ یہ سوالات اٹھے کہ یہ جو پروسیس کیا گیا ہے یہ ہیس میں کیا گیا ہے، اور وزارت قانون نے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کی، جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کی، یا بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کی، یا چیف جسٹس ہائی کورٹ جہاں پر وہ تینوں ججز ٹرانسفر ہو کے آ رہے تھے، اس سارے پروسیس کو حالانکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی تھی، اس پہ بدنیتی کا جو ہے وہ الزام لگایا تھا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ درست نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ سارا جو مشاورت کا عمل تھا وہ وزارت قانون کر رہی تھی صدر پاکستان کے بہاف پہ. اب 27ویں آئینی ترمیم میں جو نیا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس نئے پروسیس کے سامنے آنے کے بعد تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پرانے پروسیس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایگزیکٹو کا رول بہت زیادہ ہے، ایگزیکٹو کی اس میں بدنیتی ہو سکتی ہے، حالانکہ اس میں بھی سیفٹی والز موجود تھے. آپ متعلقہ جج کی آپ نے کنسنٹ بھی لینی ہے، آپ نے متعلقہ دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس زبان کے ساتھ آپ نے مشاورت بھی کرنی ہے، اور آپ نے مشاورت آپ نے چیف جسٹس کے ساتھ بھی کرنی ہے. تو اس بائنڈنگ ہوگی ایگزیکٹو کے لیے. دیکھیں مشاورت میں اگر جج صاحب کہتے ہیں نہیں قانونی منظور جناب کا فیصلہ، بالکل وہ مشاورت بائنڈنگ ہے. یہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا تھا ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے، کسی جگہ پر بھی اگر جس ہائی کورٹ سے جج جا رہا ہے وہ اگر چیف جسٹس انکار کر دیتا ہے یا جج کنسنٹ نہیں دیتا ہے، جس ہائی کورٹ میں جا رہا ہے اس ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر پر جج کو لینے سے انکار کر دیتا ہے یا چیف جسٹس انکار کر دیتا ہے، تو وہ سارا جو پروسیس ہے وہ ٹرانسفر کا وہ وہیں پہ ہولڈ ہو جاتا ہے. جانا ہی پڑے گا، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. نہیں، وہ اگر کوئی چیف جسٹس روک دیتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ وہیں پہ ٹرانسفر کا عمل رک جاتا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو پروسیس موجود تھا. اب وہ تمام کا تمام جو پروسیس ہے، کسی بھی جج کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی سائٹ پہ دے دیا گیا ہے. ٹوٹل جو اوور سائٹ ہے وہ جوڈیشری کا اب ہے. لیکن ثاقب بشیر صاحب، جی میں ایک نقطہ اٹھاؤں گا کہ جو آئینی عدالت پہ تنقید ہو رہی ہے اور دوسری جانب سے حکومت کہہ رہی ہے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا اور حکومت نے بھی کہا ہے کہ یہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، جس پر عمران خان نے بھی دستخط کیے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی دستخط کیے ہیں. ایک آئینی عدالت بننا ہی کیوں غلط ہے، اس پر ہی کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہوگا دونوں حضرات سے، باری باری اس کا جواب دیجیے گا، کہ آج کچھ ججز نے خط لکھا چیف جسٹس کو، کیا پارلیمنٹ اگر سپریم ہے، پارلیمنٹ ایک قانون سازی کر رہی ہے، وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کی تنقید ہو رہی ہے، کوئی اپنے موقف پیش کر رہے ہیں، کیا ججز کا خط لکھنا جو ہے توہین پارلیمنٹ میں نہیں آتا؟ یہ دونوں کا. اچھا، جو آئینی عدالت کی آپ نے بات کی وہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کانسیپٹ کو جو 2006 میں آیا. 2006 میں کانسیپٹ یہ تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پر کنسنسس تھا کہ جنرل مشرف کا جو دور تھا اس دور میں جو کچھ ہوا آئین کے ساتھ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں گے جس کی عمر ہوگی 6 سال، اور وہ بات ہو رہی ہے 2006 یعنی کہ 2008 میں بنتی ہے تو 2014 تک بنے گی. اس کے پیچھے ایک ویژن تھا اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت پاس میں جا چکی ہیں. آج 2025 میں ہم کھڑے ہیں، آج 2006 والا آپ کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز کا اختیار ہے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس لیے جو پھر آئینی عدالت میں جو آپ دوسری بات کی کہ اعتراض کیا آتا ہے، اعتراض یہ آتا ہے چیف جسٹس آئینی عدالت کا سپریم کورٹ کے 14 ججز میں سے وزیر اعظم لگائیں گے. ہمیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کیوں لگائیں گے، لیکن جب پولیٹیکل اپوائنٹی ہوگا وزیر اعظم اپنے اختیار سے لگائیں گے تو
تو ظاہری سی بات ہے کیا وہ جانبداری سے فیصلے کر سکیں گے؟ پھر جو ججز لگنے ہیں وہ بھی ایگزیکٹو نے لگانے ہیں، وفاقی آئینی عدالت کے جو 6 یا 8 ججز جتنے بھی لگنے ہیں وہ ان کی ثوابدید ہونی ہے اور کسی کی نہیں ہونی، تو کیا وہ جانبداری سے فیصلے کر سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عدلیہ کی آزادی کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ کہیں وہ جو ہے وہ سلب تو نہیں ہوئی۔ بات کی آپ نے جو لیٹر کی بات کی، انٹرنلی جب وہ جو لیٹر اس قسم کے وہ لکھتے رہے ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کو جو سپریم جو پارلیمان ہے وہ سپریم وہ کر سکتی ہے، اس قسم کی لیجسلیشن کر سکتی ہے، لیکن پارلیمان جہاں آپ نے کہا وہاں پہ بھی ایشوز ہیں نا کہ 26ویں میں آخری بات کروں گا، 26ویں آئینی ترمیم میں ایک لیجسلیشن ہوتی ہے، آئینی بینچ بنتا ہے، آئینی بینچ میں جو ایگزیکٹو تھا اس نے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان کی کیونکہ میجارٹی تھی انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو آئینی بینچ میں بٹھایا، پھر اس آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کیس کا فیصلہ کیا، حالانکہ پاسٹ میں یہ پریسیڈنٹ تھا کہ جو ججز موجود ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، نہیں بٹھایا گیا، وہ بیٹھے انہوں نے ساری نشستیں جو ہے وہ دے دی جناب مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دی کہ یہ لے جی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی 2/3 میجارٹی ہو گئی پہلے قومی اسمبلی میں، پھر اس کی بنیاد پر سینٹ کے الیکشن ہوئے تو ان کے سینیٹر بھی بن گئے، تو یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ یہ چونکہ ایک تو آئینی عدالت بنی اور آئینی عدالت میں ثاقب بشیر صاحب نے فرمایا کہ 2006 کا ویژن تھا جو کہ اب 2025 ہے، کیا وہ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اب آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا وہی سوال میرا آپ سے ہے کہ اس طرح اگر ججز خط لکھیں گے چیف جسٹس کو کہ نوٹس لیا جائے، ان کو روکا جائے، کیا یہ سپرمیسی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی؟ تیسرا میں جلدی سے سوال کروں گا کہ اب جو ترمیم ہو گئی ہے کیا وکلا تحریک کوئی چلنے والی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آئینی عدالت کی بات کر لیتے ہیں۔ 2008 میں جو تقاضے تھے، بالکل ثاقب بشیر کی بات ٹھیک ہے، اس میں 6 سال کی بات کی گئی ہوگی، میں نے COD نہیں پڑھا ہے، لیکن ثاقب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، 2025 میں تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب اس آئینی عدالت کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ وفاقی حکومت بتا سکتی ہے کہ کس مقاصد کے تحت یہ آئینی عدالت انہوں نے بنائی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم عدلیہ کے اختیارات کی بات کریں 27ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں، تو عدلیہ کے سپریم کورٹ کے 2 اختیارات ہیں، ایک 184 کے تحت اوریجنل جورسڈکشن تھی اور ایک 184(3) کے تحت ان کی ایپلیٹ جورسڈکشن تھی۔ ہوا یہ ہے کہ جو اس آئینی ترمیم کے ذریعے جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے، اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ تفویض کر دی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اور جو ایپلیٹ جورسڈکشن ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہے گی۔ اب ایپلیٹ جورسڈکشن میں کن لوگوں کے کیسز آتے ہیں؟ پہلے تو جوائنٹلی جب کام کر رہے ہوتے تھے تو جو پبلک کے کیسز ہیں، ڈائریکٹلی پبلک کے کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی رینٹ کا کیس ہے، کوئی پراپرٹی کا کیس ہے، 40 سال تک آپ کو وہ کیس لڑنا پڑتا تھا، فوجداری کے کیسز ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیسز ہیں، مرڈر کے کیسز ہیں، تو وہ کیس متاثر ہوتے تھے۔ اب ان دونوں چیزوں کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے، جو پبلک کے یہ بات ایک سوال نہیں مانتا لیکن چھوٹی سی بات یہ فرمائیں۔ ابھی جو بات دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح ابھی ثاقب بشیر صاحب نے بات کی کہ جی آئینی عدالت نے اور سب نے مل جل کے یہ جو سیٹیں ہیں ان کو دے دی، بیسیکلی ابھی اگر ہم دیکھیں اپنا کمنٹیریٹ دیکھیں تو یہ کنٹروورشل ہے، اس کی اکثریت بھی جو پارلیمان اس وقت یہ پاس کر رہی ہے کہ بھائی تیسری پارٹی کی چوتھی پارٹی کی سیٹیں آپ کو دے دی، اور اس پہ جو ورڈکٹ آیا ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے جو آئینی عدالت کا، تو اس سے کچھ ذرا کوئی شکوک و شبہات بڑھتے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب اس کو جو ہم کنٹروورشل کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کنٹروورشل نہ ہوتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو جج صاحب خط لکھنے والے ہیں، سنے تو صحیح اپنی خط وہ جج صاحب سے ہی جڑا ہے، وہ جو خط ہے جو بات ہے وہ خط لکھنے والے جج صاحب سے جڑی ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ دیا گیا جس میں وہ سیٹیں ریزرو جو ہے وہ دوسری پارٹیز میں تقسیم کر دی گئیں، یہ مرحلہ آنا ہی نہیں تھا۔ 22 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ آیا تھا اور 3 دن کے بعد نظر ثانی کی درخواست آ گئی تھی۔ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم دور دور تو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنیں تو صحیح مرحلہ آیا یا نہیں آیا، سوال یہ ہے کہ وہ سیٹیں اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال کیسے دی آپ نے؟ مرحلہ غلط تھا، سب غلط تھا۔ سن لینا سر، سنا تو کریں نا پوری بات۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ 15 جولائی کو وہ کیس سننے کا فیصلہ منصور شاہ صاحب کر لیتے اور نہ کہتے کہ ہم نے چھٹیوں پہ جانا ہے، میں نے جانا ہے، منیب اختر نے جانا ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک کمپلشن بن گئی تھی کہ جو انٹرپریٹیشن کا کیس ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنے گا، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہ منصور شاہ صاحب نامزد تھے، نہ اپنا منیب اختر صاحب نامزد تھے، تو پہلے والا بینچ سنتا 15 جولائی کو فوری طور پہ، تو وہ پہلے والا فیصلہ برقرار رہتا، وہ سیٹیں انہیں کے پاس رہ جاتی۔ quality of the judgment. I am only talking about the quality of the judgment اور ہسٹری اسے کیسے دیکھے گی۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، ہم اس کو یہاں پر سامنے لے لیتے ہیں اس معاملے کو کہ ترمیم ہو چکی ہے،
یہاں سے سینٹ سے منظور ہو چکی ہے، اب پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پیش ہوگی، وہاں سے بھی منظور ہو جائے گی، ووٹ ہے حکومت کے پاس۔ اب ہوگا کیا کوئی تحریک چلے گی اس کے خلاف؟ وکلا اٹھیں گے، وکلا ہڑتال کریں گے؟ آپ عدالتوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ہوگا کیا مستقبل میں کیا ہونے والا؟ ایک صرف چیز میں ایڈ کر دوں، جو بات کی جا رہی ہے کہ کون سی ترمیم ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہو سکتی، اور جو توہین پارلیمان کی آپ نے بات کی تھی، 1973 کا جب آئین آیا نا، اس میں کچھ سیلینٹ فیچر جو ہے وہ بنائے گئے تھے کہ جن کو آپ نے اگر چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس میں ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بھی پورا سبجیکٹ ہے کہ جوڈیشری عدلیہ آزاد ہوگی۔ تو جب پوری عدلیہ کو آپ نے مطلب سپریم کورٹ کو آپ نے کٹ کر دیا، تو جب کٹ کر رہے ہیں تو اس پہ سوالات تو اٹھیں گے کہ کیسے کر رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ اب کیا سوال، تحریک نظر آ رہی ہے؟ تحریک فوری طور پر نظر بالکل بھی نہیں آ رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، اس میں میجورٹی جو ہے وہ جو اعظم نذیر طارق صاحب یعنی کہ حکومت کا گروپ ہے، احسن بون صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ایک ہی گروپ ہے، تو اس لیے ان کی میجورٹی ہے۔ تو یہ 2 بڑی وکلا تنظیمیں ہیں جو لیڈ کیا کرتی ہیں۔ اب 1 سال کے بعد اگر حامد خان گروپ یا وہ گروپ آ جائے کہ جو ان ترامیم کے خلاف ہے، تو وہ ہو سکتا ہے تحریک شروع کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال بھی حامد خان وغیرہ جو کیونکہ لیڈ میں نہیں تھے پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار میں، تو وہ تحریک نہیں آگے بڑھ سکی۔ اس کی وجہ یہی بتائیے گا عمران صاحب کہ کیا تحریک کا کوئی جواز ہے، کوئی آ رہی ہے، دونوں باتوں سمجھ گئے ہیں؟ وہی سوال ہے جو ثاقب صاحب سے آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں پہلے تو سیلینٹ فیچر کی بات کرتے ہیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں سیلینٹ فیچر واضح نہیں کیے گئے تھے۔ یہ جو ملٹری 21ویں ترمیم کا کیس تھا، ملٹری کورٹ کا کیس تھا، 2015 میں جا کے اس کو جیسے شیخ عظمت سعید صاحب نے اپنی ججمنٹ میں واضح کیا تھا کہ یہ سیلینٹ فیچر ہیں، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ وہ ایک ججمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ کا قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے۔ جہاں تک بات ہے تحریک کی اگر ہم بات کریں تو فوری طور پہ تحریک جو ہے وہ ہمیں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھ لیا 2 دن پہلے اپوزیشن الائنس نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم اس ترمیم کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، آج وہ بائک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ جو احتجاج انہوں نے پرسوں شروع کرنا تھا، نہ رات کوئی لوگ لکھنے ہیں، نہ آج کوئی لوگ نکلے ہیں، تو تحریک تو فی الحال چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ عمران وسیم صاحب، جناب میاں صاحب، جناب ثاقب بشیر صاحب، ناظرین ہم نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی۔ بہرحال ہسٹری اپنی ورڈکٹ اس پہ ضرور دے گی، اس کے حسن و قبح پہ بات بھی ہوگی، یہ کیا ہے اور کیا سلسلہ، اور 28ویں ترمیم کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی اور اس سے کس کس کے اختیارات کم ہوں گے، بڑھیں گے، عوام کے لیے بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، ابھی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔